بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو ایک عجیب و غریب روایت سنانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کے اندر ایک روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہوا تو وہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہوا، جہنم کے تذکرے نے مجھے رلا دیا۔ پھر وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 جگہیں ایسی ہوں گی کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میزان، جب بندے کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا، بندے کے نام اعمال کو وزن کیا جا رہا ہوگا، وہ ایسی گھڑی ہوگی، ایسی ساعت ہوگی کہ کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا، نام اعمال دیے جانے کے وقت جب بندے کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہوگا، وہ گھڑی اتنی سنگین ہوگی، اتنی خطرناکی کا ہوگا کہ بندہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا، پل صراط کا راستہ ہے، جب بندے کو پل صراط کے راستے سے گزارا جا رہا ہوگا تو کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا۔ اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک اس وقت معاملہ ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی فکر کرے گا۔ آج دنیا کے اندر ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے گھر والے، اہل و عیال، رشتہ دار، دوست و احباب، محلے والے سب ہماری پریشانی میں شریک ہو جاتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن وہاں ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بیٹی ماں کو یاد کرے گی، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میں التماس کرتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کی بھی تھوڑی سی فکر کر لیں۔ نماز کی پابندی کر لے، روزوں کی پابندی کر لے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہ دے، بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر رہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت ہیں، اگلے پل ہے بھی یا نہیں۔ موت کس وقت آ جائے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موت کس وقت ہمارے جسم سے روح کو جدا کر دے گی ہمیں اس کا خبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے میں آپ سے دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اخروی زندگی، لامحدود زندگی جو ہے، اس زندگی کے بارے میں فکر کر لیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور اخروی زندگی میں ہماری کامیاب ہو جائے گی۔